تو گل بکاولی ایک مشہور داستان ہے، چار درویش کی طرح، امیر حمزہ، حاتم طائی اور گلے صنوبر کی طرح۔ گل بکاولی کی داستان ایک شہزادے تاج الملوک کے گرد گھومتی ہے، جو جوتشیوں کے مطابق ایک منحوس گھڑی میں پیدا ہوتا ہے اور جسے پیدائش کے بعد ہی ایک نحوست اور والد کی جدائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک پھول کی تلاش میں نکلتا ہے جو کہ ایک نایاب پھول ہے۔ اس قصے کو سب سے پہلے شیخ عزت اللہ بیگ نے فارسی زبان میں لکھا، جس کے بعد منشی نہال چند لاہوری نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کا کئی اور زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ تو آئیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پورب کے شہروں میں سے کسی شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام زین الملوک تھا۔ خوبصورتی، عدل و انصاف، بہادری اور سخاوت میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ہر ایک علم و فضل سے آراستہ۔ جوان مردی میں رستم، خدا کی طرف سے ایک اور بیٹا، آفتاب کی طرح چمکتا دمکتا اور 14ویں رات کی طرح روشن، اندھیرے کو دور کرنے والا پیدا ہوا۔ روشن چہرہ، خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اگر چاند بھی دیکھے اس کا مکھڑا تو شرما جائے۔ بادشاہ نے تمام نجومیوں اور جوتھیوں کو بلایا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ شہزادے کی پیدائش سے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے نجومیوں اور جوتھیوں سے کہا کہ اس کی قسمت کا حال دیکھو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب لگایا۔ کسی نے کنڈلی کھینچی تو کسی نے ستاروں کے حال سے اس کی قسمت کا حال جانا۔ بادشاہ کو کہا کہ اس کا نام تاج الملوک رکھا جائے اور کہا کہ یہ پوری دنیا میں ایک تازہ پھول کی طرح ہے۔ اس کے نصیبوں میں دنیا کی دولت بے شبہ ہے، بے اندازہ ہے۔ یہ بہت صاحب ہمت ہوگا۔ اس طرح کا صاحب ہمت نہ آج تک کوئی ہوا نہ ہوگا۔ یہ آپ کا انتہائی فرما بردار بھی ہوگا، آپ کے تابع رہے گا۔ لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک قباحت بھی ہے، ایک خامی بھی ہے اس کی ذات میں۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑے گی تو بادشاہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی، بادشاہ اندھا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جب جوتشیوں اور ان کی یہ بات سنی تو بادشاہ بے حد ناراض ہوا اور اس نے ناخوش ہو کر ان کو رخصت کیا اور وزیر سے کہا کہ یہ میری گزرگاہ میں یا میرے محل میں دکھائی نہ دے، اسے اس کی ماں سمیت یہاں سے دور کر دو۔ وزیر نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے وہاں سے ایک اور جگہ منتقل کر دیا۔ چند سال بعد وہ نونہال اس باغ سلطنت کی ناز و اندامیوں میں پل کر جوان ہو گیا اور علم و ہنر سے آراستہ ہوا۔ ایک روز اس کو شکار کی خواہش ہوئی تو سوار ہو کر جنگل میں گیا اور ایک شکار کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ سچ ہے کہ جو بات ہونی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اتفاقاً اسی روز بادشاہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار شکار کے لیے جنگل میں آیا ہوا تھا اور ایک ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈالے ادھر نکلا۔ جو ہی شہزادے پر نظر پڑی تو اس کی فوراً آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بصارت سے محروم ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھیوں نے یہ حال دیکھا اور بادشاہ سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹے کو دیکھنے سے ہی میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بس اب یہی بہتر ہے کہ اسے میرے ملک سے نکال دو اور اس کی ماں کو جھاڑو لگانے پر لگا دو۔ یہ فرما کر بادشاہ الٹے پاؤں اپنے تخت کی طرف بھاگا اور اسے اپنے ملک سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، بو ولی طبیب جیسے۔ ان کے علاج کے لیے بلوائے گئے تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ گل بکاولی کے سوا بادشاہ کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ گل بکاولی کے علاوہ بادشاہ کو شفا نہیں مل سکتی۔ اگر کسی صورت سے گل بکاولی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے اور آنکھیں روشنی پا سکتی ہیں، ان میں بینائی واپس آ سکتی ہے، آپ کی نظر دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ گل بکاولی کا پھول۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تمام ملک میں منادی کرا دی کہ جو کہیں سے گل بکاولی لے کر آئے گا یا اس کی خبر لائے گا تو اسے بہت سا انعام کرام دیا جائے گا۔ اسی طرح بادشاہ نے ایک مدت تک اس کے انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اسی غم میں گھلتے رہے، لیکن کسی طرف سے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک روز چاروں بیٹوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹوں میں سے سعادت مند وہی لڑکا ہے جو ماں باپ کی خدمت بجا لائے اور اس کوشش میں اپنی جان دے دے تو وہی سعادت مند کہلائے گا۔ اس لیے ہم امیدوار ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہمیں رخصت کیجیے تاکہ ہم گل بکاولی کی تلاش میں نکلیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک تو پہلے ہی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہوں، اپنا ایک پیارا بیٹا کھو بیٹھا ہوں، وہ داغ ابھی تک میرے جگر سے گیا نہیں، میں باقی بیٹوں کو کس طرح کھو دوں، یہ صدمہ کس طرح برداشت کروں گا۔ شہزادوں نے پھر عرض کی۔ تب چاروں ناچار بادشاہ نے انہیں رخصت دے دی اور وزیروں کو حکم دیا
کہ انہیں سفر سامان مہیا کر دو، راستے میں جس چیز کی ضرورت ہو۔ تو انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق نقد